آج ہم جس ہستی کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جی ہاں، ہم اس سر کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے برِ صغیر کے مسلمانوں پر اتنے زیادہ احسانات کیے جسے آج تک بھلا نہ پائے۔ نام جس کا سید احمد خان ہے، جائے پیدائش دہلی اور خطاب سر ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو سر سید احمد خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی مشہور کتابوں میں لائل ممڈنز آف انڈیا، سیریز آف ایسے آن دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، رسالہ تحقیق لفظ نصارہ اور تبان الکلام آپ کی مشہور کتب ہیں۔ آپ کے چند عظیم کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ رنجشوں کو دور کرنا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں یوں تو مسلمانوں اور ہندوؤں نے برابر طور پر حصہ لیا تھا، لیکن چونکہ ہندوؤں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ 1857 کی جنگ میں واحد مسلمان قوم تھی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا، کیونکہ جہاد کرنا ان کے ایمان کا حصہ ہے اور انہوں نے نتیجتاً انگریزوں سے رہائی حاصل کرنا چاہی۔ تو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ نہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ رہیں، ان کی زمینیں چھین لی گئیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو نوکریوں سے بھی نکال دیا گیا۔ جب یہ حالات سر سید احمد خان دیکھ رہے تھے تو انہیں کافی زیادہ اس پر دکھ ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسباب رسالہ، اسباب بغاوت ہند کے نام سے رسالہ جاری کیا، جس میں بتایا گیا کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں نے بھی برابر کا حصہ لیا اور وجہ بتائی گئی، جس کے بعد مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان رنجشیں کم ہوئیں۔ بعد ازاں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بکھرنا شروع ہو گئے۔ سر سید احمد خان نے ان کے حوصلوں کو یکجا کیا اور ان کو ان کے تشخص کی پہچان دلوائی۔ سر سید احمد خان نے 1886 میں ممڈن ایجوکیشن کانگریس، جس کا نام بعد میں کانفرنس رکھ دیا گیا، اس کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں میں شعور جگانے کے لیے تعلیم کی اہمیت کو ضروری سمجھتے ہوئے آپ نے علی گڑھ میں 1875 میں ممڈن اورینٹل اینگلو کالج کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کا سب سے عظیم کارنامہ، جسے تاریخ کے سنہری باب میں لکھا جائے گا، قرآن پاک کی تفسیر لکھنا۔ اگرچہ سر سید احمد خان قرآن پاک کی تفسیر پوری نہ لکھ پائے، زندگی وفا نہ کر پائی ان کے ساتھ، یوں آپ نے تفسیر کی صرف 7 جلدیں رکھی، جس میں پورے قرآن کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے عظیم مسلح رہنما، مصنف علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی، دہلی میں ایک درویش صفت شخص میر تقی والد سید ہادی کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کے اسلاف ہرات سے شاہ جہان کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ آپ کے والد نقش بندی بزرگ شاہ غلام علی کے مرید تھے اور نانا دبیر الدین امین الملک خواجہ فرید احمد خان بہادر مسلح جنگ، جو پہلے کمپنی کلکتہ میں سپرنٹینڈنٹ تھے اور بعد میں اکبر شاہ ثانی کے وزیر ہو گئے۔ سر سید احمد خان بچپن ہی سے والد کے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں جایا کرتے تھے۔ سید احمد خان کی تربیت زیادہ تر ان کی والدہ نے کی، جو بڑی دانش مند خاتون تھی۔ بچپن کے مذہبی ماحول نے ان پر خاص اثر کیا۔ دہلی میں ان دنوں علوم اسلامی کے 2 بڑے مراکز تھے، ایک شاہ عبدالعزیز کا مدرسہ اور دوسرا مرزا مظہر جانا کے جانشین شاہ غلام علی کی خانگاہ۔ سید احمد خان نے دونوں سے فیض حاصل کیا۔ شاہ غلام علی ہی نے ان کا نام احمد رکھا۔ سر سید احمد خان کی تعلیم بھی انہی پرانی اصولوں پر ہوئی۔ پہلے قرآن مجید پڑھا اور پھر فارسی کی درسی کتابیں پڑھی اور بعد میں عربی کی شرح پڑھی۔ والد کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 22 سال تھی۔ اس وقت آپ کے خالو خلیل اللہ خان صدر امین دہلی تھے، یہ بھی ان کے پاس بطور سر رشتہ دار ملازم ہو گئے۔ اس کے بعد آگرے کے کمشنر کے دفتر میں نئے منشی ہوئے۔ 1841 میں آپ نے
मुंसफी का इम्तिहान पास करके मैनपुरी में जज का हलफ उठाया और फिर तरक्की करते हुए मुंसिफ अदालत खफिया हो गए। इस हैसियत से फतेहपुर, सैकरी, दिल्ली, रहतक, बजनौर, मुरादाबाद, गाजीपुर, अलीगढ़ और बनारस में थोड़ा थोड़ा अरसा रहे और 1879 में इंग्लिस्तान भी गए। 1876 में मुलाजमत से अलहदा होकर अपने मिशन की तकमील के लिए अलीगढ़ में मुकीम हो गए। हुकूमत वक्त की तरफ से इन्हें सर का खिताब मिला, इसलिए सर सैयद के नाम से मशहूर हुए। 1878 में इंपीरियल काउंसिल के रुकन नामजद हुए। 1882 में एजुकेशन कमीशन के रुकन रहे। 1887 में पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन नामजद हुए। 1888 में इन्हें CSI का खिताब मिला। 1899 में एडनबरा यूनिवर्सिटी के LLD की एजाजी डिग्री हासिल की। आखिरी बरसों में इनकी सेहत खासी खराब रहती थी। इस हालत में भी आपने काम करना जरूरी समझा और काम करते करते अपने खाले के हकीकी से जा मिले। सर सैयद अहमद खान ने अपनी मुलाजमत के 45 साल बड़ी नेक नामी से बसर किए। इस दौरान उन्होंने सरकारी फ़राइज़ के साथ साथ तसनीफ व तालीफ और तरवीज आलूम के लिए भी वक्त निकाला, लेकिन सरकारी मुलाजमत को जब अपने मिशन की राह में हैल देखा तो इससे किनारा कशी अख्तियार कर ली और मजहबी और कौमी मुसल्लह की हैसियत से सरगर्म में अमल हो गए। सर सैयद की जिंदगी 3 हैसियतों से हमारे सामने आती है। वो मुसन्निफ भी थे, मजहबी मुसल्लह भी और कौमी रहनुमा भी थी। किसी शख्स का इन 3 हैसियतों से कायम रहना एक मौजज़े से कम नहीं। मुसन्निफ की हैसियत से इन्होंने तारीख और मजहबी मबाहिस में ख़ासूसी दिलचस्पी का इजहार किया। इनकी मशहूर किताबें इन्हीं मज़ामीन के मुतल्लिक़ हैं। दौरान मुलाजमत उन्होंने ये किताबें लिखी जिसका जिक्र हम वीडियो के शुरू में कर चुके हैं। सर सैयद अहमद खान ने अपनी ज़िंदगी के तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए मुसलमानों की फलाह व बहबूद का काम अपनी जिंदगी में जारी रखा। बिल आखिर 1898 को अपने खाले के हकीकी से जा मिले। सर सैयद अहमद खान की खिदमत को तारीख के सुनहरी बाब में लिखा जाएगा। दोस्तों, ये थे सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी के चंद अहवाल जो हमने आपके सामने डिस्कस किए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।